یا رب ویخ حسین سخی دے سونے پتر صغیر دی جنگ ویخ حسین سخی دے سونے پتر صغیر دی جنگ ان نوکا دے تیر دینا اسلام کے لوگ بابا اسلام المسلمین علامہ سید محمد تقی سلطان استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ ان کے بعد ذاکر جناب ریاض رضا بلوچ جو کہ کیمرہ ہی لائی جائے کتنا علامہ صاحب ملتان دے فکر جعفری دے سجا گیا میری دھیاں واسطے لنگر پانی دے دیں کپڑے دے دیں میری بچیاں دنیا باتیاں سیدہ آج چوتھے امام دی شہادت ہے چوتھے امام دی نیاز مندہ میاں مندہ میں اپنی دھیاں واسطے دیا نظر اللہ نیاز حسین چوتھی امام دیا امام زین بولا تو تین بھائی سکتا اتنا محرم جسے گھٹ نہیں ہتھ وقت تو سی دو جنا دے جمیع عبادات کے خصوص عبادت عزاداری شہداء کربلا آزاد امیر حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام قبولیت کے لیے باور شہداء اسلام شہداء کربلا معلّہ اور شہداء راہ حسینیت انہوں نے مکتب آل محمد پر اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا جہاں جہاں بھی درجہ شہادت کے فائد ہوئے سب کو سلام پیش کرنے کے لیے باور جن ظالموں کافروں اور بے شدتوں نے جسموں میں ہاتھ رکھے اور اپنے یزیدی اور شیطانی مقاصد کے حصول کے لیے قتل و غارت ظلم و بربریت کو پھیلایا نہ فقط پاکستان کے امن کو تباہ کیا بلکہ پورے عالم اسلام میں بدمنی کو پھیلایا ان ملائن کی رسوائی و ناکامی ذلت و شکست اور مکمل بہتری کے لیے باور روز شہادت امام جہارون امام سجاد علیہ السلام اس تعزیت کے حقیقی وارث ہمارے عوام کو مولا حضرت ولی العصر عبد اللہ تعالیٰ فرد الشریف ہیں ان کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے باور مجالس ذکر آل محمد علیہ السلام ہمارے ایمان کے مطابق باعث ہدایت ہیں موجب نجات ہیں ہمارے بزرگان کی مغفرت کا وسیلہ ہیں اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ تو یہی ذکر پاک حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کرنے یہی وجہ ہے کہ مجالس عزاداری میں جہاں مومنین اور مومنات اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے ارادے سے آتے ہیں وہاں اپنی حاجات کو پورا ہونے اور اپنی پریشانیوں کے حل ہونے کو بھی ساتھ لاتے ہیں
جناب علی اس محفل میں جو حاجت مند ہے اس کی حاجت روائی کے لیے جن جہاں مریض اور بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے جن کی جھولیاں بے آباد ہیں ان کی آبادی کے لیے جو نگینہ اولاد کی تمنا رکھتے ہیں ان کی اس تمنا کے جلد پورا ہونے کے لیے جو تنگی روزگار کا شکار ہے ان کی روزی نوسط اور برکت کے لیے یہ کرونا کی مصیبت جس نے پورے عالم کو اپنے گرفت میں لیا ہے اس کے جلد از جلد خاتمے کے لیے ہر مشکل کی آسانی کے لیے منظر بآواز بلند ہماری جمیع مشکلات کا آخری مؤثر ترین حل اللہ رب العالمین نے ظہور حضرت ولی العصر علیہ السلام سے وابستہ رکھا ہے تعجیل فرد مولا کے لیے بآواز بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات تمام موالیان محمد محبان خاندان تقریر معتقدین ولایت و امامت آل محمد علیہ
अलैहिस्सलाम की खिदमत में आज के रोज़ आज़ादारी की ताज़ियत पेश है। बारगाह है हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से वो हमारी इस ताज़ियत को कबूल फरमाए। इस ताज़ियत के बदले दुनिया में भी हमारी शिफात फरमाए और आखिरत में भी हमारी शिफात फरमाए। इन बुजुर्गान की खिदमत में इसाले सवाब उम्मीद है कामयाब की तरफ से उन सबको ये तोहफे नूर इंसान फरमाए। उनकी जिंदगी की तमाम हसनात कबूल हों। जो ख़ताएँ और गलतियाँ उनसे सादर हुई आपके हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उन्हें मग़फ़िरत नसीब हो, जन्नत के बुलंद दरजात उन्हें अता फरमाए, अज़ाब आखिरत से उन्हें मुकम्मल तौर पर महफूज़ फरमाए। बल्कि जितने भी अहले ईमान नूर ईमान और हुब्बे आले मोहम्मद लेकर इस दुनिया से रहित करके हमारी सबके लिए दुआ है कि खुदा सबको मग़फ़िरत अता फरमाए, सबको जहन्नम के और आखिरत के हर किस्म से अज़ाब से महफूज़ फरमाए, जन्नत के बुलंद तरीन दरजात का उन्हें हक़दार करार दे। और जितने आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं खुदावंद आप सबको भी अपनी खुसूसी मग़फ़िरत में जज़ा अता फरमाए, आपकी सारी इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए और हमेशा के लिए आज़ादार रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिए तो आज़ादार बनकर, मरे तो आज़ादार बनकर, माशूर हो तो आज़ादारों में माशूर। इन दुआओं की कबूलियत के लिए शुक्र है उस रब्बुल आलमीन का जो इस कायनात के बनाने में वहदहू ला शरीक है और जो इस कायनात को चलाने में भी वहदहू ला शरीक है। न उसने किसी को इस कायनात के बनाने में अपना भाईवाल बनाया है और न इस कायनात को चलाने में उसने किसी की मदद हासिल की है। वो रब्बुल आलमीन था, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन रहेगा और कोई दूसरा रब्बुल आलमीन हो ही नहीं सकता। तो इस अक़ीदे पर है दावत बुलंद सलाम। सारे आलमीन को उसने बनाया और उसका जो बुनियादी इनाम है वो वजूद देना है। इसलिए कि वजूद अगर मिलता है तो बाकी नेमतों का सिलसिला शुरू हो सकता है और जिसको वजूद ही न मिले उस पर और कोई नेमत आ ही नहीं सकती। तो सबसे बुनियादी जो इनाम है अल्लाह का वो वजूद बख्शना। अलबत्ता जहाँ वो कादिर मुतलक है वहाँ वो हकीम मुतलक है, जहाँ वो अला कुल्ल शैइन कदीर है वहाँ वो हकीम अलीम है। साथ चल रहे हैं आपने के वक्त बहुत कम होता है, बहुत सारे पढ़ने वाले हज़रात में अपना खिताब फरमाना होता है, इसलिए मैं
بہت مختصر اور جامع انداز میں آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، بشرطے کہ گرمی کی وجہ سے آپ کی توجہ خراب نہ ہو جائے، اور اگر آپ توجہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک باوقار بلند صلوات اس نے ساری کائنات کو وجود کو بخشا ہے، لیکن ایک قسم کا وجود نہیں بخشا، لاکھوں اقسام کے وجودات ہیں۔ اللہ نے کسی کو کسی قسم کا وجود دیا، کسی کو کسی قسم کا وجود دیا، کسی کو کسی قسم کا، کسی کو پتھر بنا دیا، کسی کو زمین بنا دیا، کسی کو آسمان بنا دیا، کسی کو سورج بنا دیا، کسی کو چاند بنا دیا، درخت بنا دیے، پودے بنا دیے۔ یہ سارے کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ ہمیں کیا بنایا؟ جی چاہتا تو پتھر بنا دیتا، چاہتا تو کوئی پانی کا قطرہ بنا دیتا، چاہتا تو درختوں کا پتا بنا دیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا ہم پہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے بہترین وجود عطا فرمایا۔ اس وجود بے مثال کی عطا میں کیا اس نے ہم سے کچھ لیا؟ جی ہم نے کچھ اسے دیا؟ یعنی یہ انسانی وجود جسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے احسن تقویم میں خلق کیا ہے۔ یہ احسن چیز جو اللہ نے آپ کو عطا کی، آپ نے اللہ کو کیا دیا تھا کہ اس نے سب سے احسن آپ کو بنا دیا؟ جی تو ذرا بتائیے تو صحیح، بنائے بھی آسان اور بنائے بھی مفت میں، کچھ اس نے دیا نہیں، لیکن جس کو اس نے احسن بنایا ہے اسے کم از کم اس چیز کو ماننا تو چاہیے کہ اس نے مجھے بنایا ہے۔ کتنا بدبخت ہوگا وہ جو اس کو نہ مانے جس نے اسے احسن بنا دیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ہمارے بابا حضرت آدم کو انسان بنایا، ٹھیک ہے؟ ہم کیوں بشر ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا بابا بشر۔ ہم کیوں خاکی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے بابا کو اللہ خاک سے خلق کیا۔ شک کرے یا پک کرے؟ انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر کو زمین کی مٹی سے خلق کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اسی مٹی کی مخلوق کو میں اسی زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ کیجیے، لیکن اس کی ایک اور مخلوق اس بشر سے پہلے بھی اس نے خلق کر رکھی تھی، جس کو کہتے ہیں ملائکہ، فرشتے۔ یہ جتنے آپ تشریف فرما ہے، کہیں آپ کے ساتھ دو دو فرشتے تو موجود نہیں ہیں؟ جی شک میں یا پک؟ ہر ایک کے ساتھ دو دو فرشتے موجود ہیں، فقط مردوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ؟ جی میرا خیال ہے تھوڑی سی ترمیم کریں گے آپ، یا خواتین کے ساتھ بھی کرامن کاتبین ہوتے ہیں؟ جی میرے خیال میں کئی بندے حالی سوچ، شاید آپ کی مجلسوں میں اس قسم کی باتیں نہ ہوتی ہوں تو آپ سوچ ہی پڑ جاتے ہیں، لیکن ہونی چاہیے تاکہ تیری معرفت کی سطح بلند ہو۔ مردوں کے ساتھ بھی ہیں اور خواتین کے ساتھ بھی ہیں، کیوں؟ ان کا کام ہے اعمال کا ریکارڈ۔ ان کا کام کیا ہے؟ اعمال کی کتاب
کتابت، اعمال کا ریکارڈ. اعمال فقط مردوں کے ہوتے ہیں یا خواتین کے بھی ہوتے ہیں؟ جیسے ہمارے لیے حلال و حرام ہے ان کے لیے بھی حلال ہو، جیسے ہمارے لیے واجب و محرم ہے اسے ان کے لیے بھی ہے. کیا خیال ہے؟ مجلسیں فقط مردوں کے لیے عبادت ہوتی ہیں یا خواتین کے لیے بھی عبادت ہوتی ہیں؟ یہ خواتین جو آئی بیٹھی ہیں یہ تماشا دیکھنے آئی ہیں یا عبادت کرنے آئی ہیں؟ اگر عبادت کی نیت سے آئی ہیں تو ان کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے باعث اجر ہے. لیکن یاد رکھ، عبادت تب بنتی ہے جب نیت خالص ہو. عبادت تب عبادت بنتی ہے جب نیت میں قربتاً اللہ کی نیت موجود ہو. اگر قربت نہیں تو نہ پڑھنا عبادت، نہ سننا عبادت، نہ کرانا عبادت. اگر نماز جو عمود الدین ہے، دین کا ستون ہے، اس میں نیت خراب ہو جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی. کوئی اور عبادت اگر نیت کھوٹی ہو جائے تو کیسے عبادت رہے گی؟ اس لیے میں سب سے پہلی بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بھی آئے اس عبادت میں مومن ہو یا مومنہ، مومن ہی بن گیا. اور مومن کون ہوتا ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں یا علی حب کا ایمان، یا علی حب کا ایمان. اے علی تیری محبت ہی کوئی ایسی چیز ہے بس آتی جاتی ہے، ایمان آتا جاتا ہے. محبت علی کا نام ایمان. ایمان نام کس کا؟ حب آل محمد کا. یا علی حب کا ایمان. میں نہیں تعریف کر رہا ایمان کی، ایمان کی تعریف وہی کر رہا ہے جو ایمان سکھانے آیا ہے. اب حیران ہوں، ایمان سکھانے آیا ہے یعنی علی کا محب بنانے آیا ہے. بڑی محنت کی رسول اکرم نے لوگوں کے دلوں میں حب علی کے بیج کو کاشت کرنے کی. چھپ چھپ کے نہیں کی، غدیر کے میدان میں ہاتھ پکڑ کے من تم تو مولا ہو. سب سے پہلے اپنے عزیزان، اپنے بزرگان، خاندان کے بزرگان کو بلایا اور دعوت ذوالعشیرہ فرمائی. تو اس میں یہی فرمایا من یوادنی هو اخی و ولی و وصی و خلیفتی من بعدی. جو بھی تم میں سے میرا اس رسالت کی تبلیغ کی بوجھ کو اٹھانے میں مددگار ہونے کا دعویٰ کرے گا اور میرا مدد کرے گا، وہی میرا بھائی، وہی میرا ولی، وہی میرا خلیفہ اور وہی میرے بعد میری مسلط ہوگا. وہ تو تھا 40 افراد کا ایک دعوت، اور غدیر میں کتنے تھے؟ یعنی اس ابتدا کو دیکھ، پھر انتہا کو دیکھ، اور پھر فیصلہ کر کہ رسول کیا کرنے آئے تھے. ایمان سکھانے آئے تھے یعنی حب علی کے. یہ فیصلہ پھر آپ پتہ نہیں کتنے انسان آئے اور چلے گئے. حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا
آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. مجھے نہیں پتا کہ علی کو اتنے محب ملے یا نہیں. اچھا ذرا یہ فرمائیے، ابھی جو میں فرشتوں کا ذکر کر رہا تھا، جتنے انسان اتنے ڈبل کرامن کاتبین. مثلا آج اگر مردم شماری مشہور کے مطابق اس زمین پر 8 ارب انسان آباد ہیں، ہے نا؟ تو کرامن کاتبین کتنے ہیں؟ جی، ان میں سے کون ہے جو محب علی نہیں؟ جو کرامن کاتبین کسی پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے وہ فقط مسلمانوں پر ڈیوٹی نہیں دے رہے، وہ غیر مسلموں پر بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں. کافروں پر، مشرکوں پر، منافقوں پر، مومنوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، سب پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں نا. تو کل کتنے ہو گئے؟ 16 ارب. لیکن ذرا مجھے بتا، کوئی فرشتہ ایسا ہوتا ہے جس کے دل میں حب علی نہ ہو؟ حضرت مومنین پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. یا رسول اللہ اتنا تو بتائیے، یہ 5 مقدس نور جو ایک چادر کے نیچے ہم جمع ہوئے ہیں، ہمارے اس اکٹھے ہونے کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ کی فضیلت ہوتی ہے، لیکن اکٹھا ہوئی بیٹھنے کی کچھ اور ہی فضیلت ہوتی ہے. آپ سارے محبان علی ہیں اور مومن ہیں، اپنے اپنے گھروں میں اس وقت بیٹھے ہوں، اپنی دکانوں پہ ہوں، اپنے اپنے کاروبار میں ہوں یا اپنی دیگر مصروفیت میں ہوں، وہاں اکیلے اکیلے ہوں، وہاں بھی آپ محب علی ہیں یا نہیں؟ محبت تو ہر وقت آپ کے دل میں موجود ہے نا، یہ اس کا ٹائم تو نہیں ہوتا. ہر وقت آپ محب علی ہیں، ہر وقت ہمارے قلب میں محبت حب علی موجود ہے. لیکن علیحدہ علیحدہ ہوں تو محب علی کی شان کیا ہے؟ اور اگر ایک مجلس میں اکٹھے ہو جائیں ذکر علی کے لیے تو کیا خیال ہے، علیحدہ علیحدہ کی شان زیادہ ہوگی یا اس اجلاس اکٹھے کی شان زیادہ ہوگی؟ اکٹھے ہونے کی شان اور ہے، اور علیحدہ علیحدہ ہونے کی شان. میں یہ نہیں کہتا کہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو کوئی شان نہیں، بھئی جہاں حب علی ہے شان تو ہے، جو محب علی ہے عظیم و شان تو ہے. لیکن علیحدہ علیحدہ ہوں تو شان کچھ اور ہے، اور ایک مجلس میں اکٹھے ہو جائے تو شان. اب آپ فرمائیے یہ 5 تن پاک جو ساری کائنات میں سردار ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ ہو تو شان کچھ اور ہے، اور اگر ایک چادر میں اکٹھے ہو تو اس لیے امیر المومنین نے پوچھا. امیر المومنین جانتے تو تھے، چھپی ہوئی بات تو ان سے نہ تھی، لیکن ہمارے لیے روشن کرنا چاہتے تھے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، ہم 5 علیحدہ ہوں تو شان کچھ اور ہے، ہم ایک چادر زہرا کے نیچے جمع ہو جائیں. ابھی تو پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. رسول اکرم کا جواب عجیب ہے.
رسول یہ بتا سکتے تھے حج کے اجماع سے یہ اجتماع پوچھا ہے، قیامت تک حج ہوتا رہے گا، لاکھوں کروڑوں لوگ حج کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے رہیں گے، عرفات پھلتا رہے گا، جناب ہوتی رہے گی، ہوگا نا؟ لیکن رسول اکرم نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ اس کی عظمت اپنے مقام پر ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اگر فضل پوچھنا چاہتا ہے ہم 5 کے اجتماع کا، تو فضل یہ ہے کہ قیامت تک ہم سے محبت رکھنے والے ہمارے شیعہ، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ علی آپ کو کسی اچھے مقام پر بھولتے نہیں۔ تو آیت تطہیر تو نازل ہوئی تھی نا پنٹن پاک کے لیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، وہ تو پنٹن پاک کی شان میں نازل ہوئی تھی نا، تو پنٹن پاک کی شان آ گئی۔ علی اگر کچھ نہ پوچھتے تو تمہیں کیا ملتا؟ تو گویا مولا علی نے سوچا کہ ہمیں تو بیان ہو گئی ہماری شان، ہمارے ماننے والوں کو بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تو جب پوچھا کہ ہمارا فضل کیا ہے ہمارے اکٹھے ہونے کا، تو رسول اکرم نے فرمایا، رسول بھی بڑے حکیم ہیں، لیکن بات کو تولتے ہیں اور بولتے ہیں، جذبات میں نہیں نعرے لگاتے، تول کر بولتے ہیں، جو تول کر بولے وہی تو حکیم ہوتا ہے۔ اور کون ہو سکتا ہے رسول کی مثل حکیم، جو آیا ہی معلم حکمت بندہ۔ اور یہ باہم جو گفتگو ہو رہی ہے یہ 2 شخصیتوں کی ہے جس کے متعلق رسول نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، گھر سے در پوچھ رہا ہے۔ در پہ آنے والوں کو کیا ملے گا؟ رسول اکرم فرماتے ہیں اس پوری کائنات ارضی کے کسی بھی خطے میں قیامت تک جہاں کہیں کبھی ہمارے محب اور ہمارے شیعہ مل بیٹھیں گے، ہمارے ذکر کریں گے۔ آپ مجلس کسے کہتے ہیں؟ مجلس کسے کہتے ہیں؟ ویسے اکٹھے ہو بیٹھے ہیں یا ذکر اہل بیت کے لیے اکٹھے ہو؟ جو ہے مجلس ہم ہر بیٹھنے کو نہیں کہتے، ہم اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جس میں بیٹھنے والوں کی نیت ذکر آل محمد کی ہو۔ ذکر کریں، ذکر سنیں۔ تو رسول کو فرماتے ہیں کہ جب اس زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر میں محبینا و شیعتنا، ہمارے محب اور ہمارے شیعہ مل بیٹھیں گے، اکٹھ کریں گے، کس لیے؟ ہمارے ذکر کے لیے۔ تو اب کیا ہوگا؟ نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ، اس مجمع پر اللہ کی رحمت نازل ہونے لگے گی اور رحمت کے فرشتے انہیں چاروں طرف سے آ کر گھیر لیں گے۔ ذرا میرے کو یقین لا کے صحیح تھا اس وقت فرشتے آ چکے ہیں۔ جس کو یقین ہے نعرے ہے
شک ہے، فقط وہی جو ہمارے اعمال کے جاسوس ہیں جی، یہ جو عاشق ذکر حسین ہے. روایات میں موجود ہے زمین و آسمان کے درمیان ہزار ٹولیاں فرشتوں کی محو پرواز رہتی ہیں اور ڈھونڈتی رہتی ہیں کہاں ہے وہ مجمع جو ذکر اہل بیت کے لیے جمع ہوا. نظر پڑتی ہے تھوڑے یا بڑے، یعنی مجمع کی تعداد کی بات نہیں، مجمع کی نیت کی بات. یہ ہم چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں، بندے زیادہ تو مجلس اونچی، تے بندے تھوڑے تے مجلس جھکی. یہ تیری اور میری سوچ ہے، ملائکہ کی سوچ یہ نہیں ہے. لیکن اتنی بات کہنا مناسب سمجھتا ہوں، جتنے بندوں سے نماز با جماعت ہو سکتی ہے اتنوں سے مجلس ہو سکتی ہے. آپ خود ہی سمجھائیے نا کہ نماز با جماعت کے لیے کون سے کتنے بندے چاہیے؟ جمعے کے لیے نہیں، جماعت کے لیے 2 بندے، ایک آگے والا ایک پیچھے والا، ایک امام ایک ماموم. اگر 2 بندوں سے جماعت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر شوہر عادل ہو تو بیوی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک کھڑے ہی بھی نماز با جماعت کرنا. نماز با جماعت ہو سکتی ہے تو ایک گھر کے کمرے میں مجلس ہو سکتی ہے. شوہر بیان کرے، بیوی سنے ذکر آل محمد، گھر میں مجلس ہو جائے تیسری بات بھی یاد رہے، وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا. یہ سارے ملائکہ ذکر آل محمد تو سنیں گے، کریں گے، شامل رہیں گے. جیسے آپ نعرے لگا رہے ہیں وہ بھی لگائیں گے، جیسے آپ صلوات پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھیں گے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی بھیجتا ہوں، اور میرے سارے ملائکہ بھی سلوات بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سلوات پڑھیں گے یا نہیں؟ چلو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ایک سلوات ملائکہ کے ساتھ مل کر پڑھیں. یقین ہے یا شک ہے؟ نہ پڑھیں تو ملک نہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں مومنو آپ کو مبارک ہو کہ فرشتہ اس وقت تک فرشتہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خبیر میں حب علی نہیں ہو. بتاؤ علی کے محب کتنے ہیں؟
اندازہ لگاؤ. کل علی 16 ارب تو جناب وہ ہو گئے جو جاسوس ہیں آپ کے. یہ جو عاشق ذکر علی ہیں جو آسمانوں سے زمین پہ اترتے ہیں وہ بھی تو آخر محب علی ہے. اور جو ہر پودے کی حفاظت کرتا ہے فرشتہ, کیا وہ محب علی نہیں ہوتا؟ زمین بھری ہوئی ہے ملائکہ سے, آسمان بھرے ہوئے ہیں ملائکہ سے. اور عجب یہ ہے کہ ان سب ملائکہ کا سردار جبریل امین ہے. ان پورے ملائکہ جن کی تعداد ہمارے بس سے باہر ہے, ان کا سردار کون ہے؟ جبریل ہے. اور ذرا غور کر, وہ جبریل جس کی لشکر ملائکہ کی تعداد گنی نہیں جا سکتی, وہ اتنا بڑا سردار ہو کر زہرا کے گھر کی چکی چلاتا ہے. سر بلند کر مجھے کس خاندان کی محبت و رعایت نصیب ہے. کوئی مذاق نہیں ہے. جتنا بھی سمجھتا جائے گا اتنی تیری معرفت بلند ہوگی. جتنی معرفت بلند ہوتی جائے گی اتنی محبت بلند ہوگی. تیری محبت علی کا گراف بلند ہوتے 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 اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ زبان وحی کہے السلمان منا. تو اتنا بلند ہو سکتا ہے, ناراض نہ ہونا, سمجھنا ذرا بات کو, اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ علی بمائے حسنین, بمائے عمار, بمائے عبداللہ ابن عباس اور دیگر خواصان خاص کے ابو ذر کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے. کوئی پریشان نہ ہو میری یہ بات سن کر. اگر رسول اکرم بی بی بطول کے استقبال کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ بطول کے سردار ہیں, آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ رسول سردار ہے یہ بی بی سید الانبیاء وہ ہے, سید الرسل وہ ہے, سید کائنات وہ ہے نا, لیکن اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سید الانبیاء کائنات کے سردار ہوتے ہوئے زہرا کے استقبال کے کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ میری زہرا کی شان کیا ہے, تو علی اپنے ابو ذر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر بتاتے ہیں میرے ابو ذر کی شان. اس سے یہ استدلال ممکن نہیں ہے, نہ زہرا رسول سے افضل ہو سکتی ہے, نہ ابو ذر علی و حسنین سے افضل ہو سکتے ہیں. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ اس ہستی کی شان کیا ہے. اس لیے عزیزاں نے یہ چیزیں کس سے حاصل ہوتی ہیں؟ حب علی کی گراف کو اونچا کر, حب آل محمد کو ذرا بلند کر. کیسے بلند ہوگی؟ ٹھیک ہے نا, دنیا نہیں, تیرے اندر جتنا رنگ اطاعت آل محمد بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی تیری محبت کا معیار بڑھے. فقط زبانی چیز کو محبت نہیں کہتے, یہ ہمارے ہاں ایک دھوکہ دیا
ہیں سخت ناروں سے ثابت ہوتا ہے کہ علی کا محب ہے. نعرہ مارے بے شک مارے کی عبادت ہے، لیکن اگر اس کی آنکھ میں علی نہیں، اگر اس کے ہاتھوں سے علی کی عظمت ظاہر نہیں ہوتی، اگر اس کے کردار میں علی نہیں بستا، تو زبانی نعرے تو پھر منافقت ہوتے ہیں. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. اللہ سب سے زیادہ ناراض اس بات پر ہوتا ہے کہ کہتے کچھ اور ہو، کرتے کچھ اور ہو. تو کیا خیال ہے، محبت علی اطاعت علی کا نام ہے، یہ محبت علی اور ہے، اطاعت علی اور ہے؟ آج کل جس چیز کی سخت ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ میری پاکستانی شیعہ قوم کو سکھایا جائے کہ زبان سے اگر علی علی کرتے ہو تو کردار بھی علی علی ہو. اگر پیٹ میں سارا حرام بھرا ہوا ہو اور زبان علی علی کرے تو کیا سمجھتے ہو علی کو کوئی پتہ نہیں کہ تم نے کیا کھایا ہے؟ تم نے کیا پیا ہے، کیا کھایا ہے، کیا کمایا ہے؟ اگر وہ یہ نہیں جانتے تو امام ہی نہیں. اگر تو مانتا ہے کہ میرے امام کے سامنے میرا کردار روشن ہوتا ہے، یہ جو کرامت کاتبین ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ تیرے کردار کے نامہ اعمال کو وقت کے امام کے سامنے پیش کرے. کیا خیال ہے کسی کو ایسا امام ملا؟ آخر مجھے یہی کہنا پڑتا ہے نا، اللہ کے بنائے ہوئے امام کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے تمہارے بنائے ہوئے امام کچھ اور ہوتے ہیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے، امام کون بناتا ہے یا ہمارے بڑوں سے بنتے ہیں؟ اللہ بناتا ہے، اللہ نہیں بناتا، مگر اسی کو بناتا ہے جس سے وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو امامت کے لائق ہے. وقت کم ہو گیا، میں نہیں جاتا، بات ایک جملہ بولتا ہوں. علی قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کی تقسیم کس کے حوالے ہے؟ مولا کس کو جنت دے دیں گے، کس کو جہنم دے دیں گے؟ ذرا اپنے ایمان کے ساتھ فیصلہ کرو. کیا اس کو جنت بھیجیں گے جس کا عقیدہ یہ ہو کھاتی رکھتے پیتی رکھتی میں مرضی آگئی کیتی رکھتی یہ تصور کہاں سے لیا تم نے؟ اس کا تعلق اہل بیت سے نہیں کہ جو مرضی آئے کرو. علی ایک چھاپڑی لے کے تیرے پیچھے پھر رہا ہے اس لیے کہ تو فقط اس کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، اور اس کے نعرے لگانے والے تو ہر پتا ہر ذرہ ہوتی بیٹھے ہو کہ یہ نہیں ذرہ ذرہ علی علی، پتا پتا علی علی، قطرہ قطرہ علی علی. تو بتائیے دنیا کا کون سا ذرہ ہے جو علی کو نہیں پہچانتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا علی کو سیکھ کوئی نہیں ہے جو اس کے پاس اپنے محبوں کی کمی ہے. دو چار محب تم شامل ہو جاؤ گے تو اس کی تعداد بوڑھوں کی بڑھ جائے گی. ناراض ہو گئے سارے ملائکہ محب علی، حور و غلمان محب علی، پتھر پتھر محب علی، ذرہ ذرہ محب علی، قطرہ قطرہ محب علی، جھونکا جھونکا محب علی. یہ دنیا کی کون سی چیز ہے جو ولایت علی کو نہ مانے؟
प्यास नहीं है कि कोई मुझे माने, तुझे प्यास होना चाहिए कि अली मुझे माने। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने अलीउल्लाह पढ़ के अली पे एहसान ना, अली का एहसान है कि उसने तेरे लिए अली वलीउल्लाह के लिए वसाइल मुहैया और अली वलीउल्लाह पढ़वाने के लिए अहले बैत में बड़ी कुर्बानी। एक तो कुर्बानी ये होती है जो हम रोज से करते हैं, जरा इस कुर्बानी को भी मद्देनजर ज़हन में रख लीजिए कि हजरत इमाम सलाउद्दीन को हुस्न दिया जा रहा है, इमाम को इमाम ही हुस्न देता है, इमाम को हुस्न दे रहे हैं हजरत इमाम पंजम इमाम बाक़िर। और जो बंदा साफ पानी देने में तामुल कर रहा है वो देखता है कि इमाम सज्जाद की पुष्ट पर कुछ ऐसे निशानात हैं जैसे किसी बोरियां उठाने वाले मजदूर की पुष्ट पर होता है। मैं अभी उन निशानात की बात नहीं करता जो कोड़ों और ताजियों ने आपकी पुष्ट पर कायम किए होंगे, वो एक मशहूर है और उनकी बात अपने मकाम पर रोशन है, लेकिन ये तो वो निशान है जैसे किसी बोरियां उठाने वाले आदमी मजदूर की पुष्ट पर और वो गोश्त देने में मदद करने वाला पांचवें इमाम से पूछता है मौला ये मौला की पुष्ट पर ये निशान कैसे जहाँ तक याद पड़ता है पांचवें इमाम फरमाते हैं अगर जिंदगी में पूछता तो मैं तुझे न बताता, मैं तुझे अब बताता हूँ। मेरे बाबा की ये आदत थी जब रात अपने अंधेरे पर्दे डाल देती थी तो ये अपनी कमर पर फकीरों की ग़िज़ा की बोरियां उठाकर मिस्कीनों के दरवाज़ों पे निशान है। ये उस मजदूर की से निशान है जिसने अपनी कमर पर हमेशा बोरियां उठाई। मजदूरी की बोरियां उठाना और है गरीबों के दरवाजों पर निजाम पहुंचाने की बोरियां उठाना और है। और रिवायात में है कि अगर कोई आता बस एक मरतबा ज़ोहरी मीनार रात के पर्दे में आ गए थे, मौला बोरी उठाए हुए, तो वो कहता है मौला ये क्या है, किधर जा रहे हो? फरमाते हैं कि मेरा एक सफर का इरादा है, मेरा एक सफर का इरादा है, मैं सफर पर जा रहा हूँ, उस सफर के लिए मैं ज़ात इकट्ठा करके वहां पहुंचा रहा हूँ जहाँ ये महफूज हो गए। वो कहता है मेरा नौकर मेरे साथ है, मेहरबानी कीजिए इस नौकर को इजाजत दे दीजिए ये अब उस बोरी को उठा ले। इमाम फरमाते हैं ना मैंने खुद उठा के, लेकिन फिर वो कहता है मौला चलो ये मेरा नौकर है इसको न दीजिए, खुद मुझे दे दीजिए, मैं उठा के चलता हूँ। तो जवाब में फरमाते हैं ना मैं अपने इस ज़ात राह में किसी और का एहसान नहीं उठाता। इमाम चले गए, वो अपने घर चला गया। कुछ अच्छी बात फिर मुलाकात हुई कि मेरा आप तो कह रहे थे मैं सफर पर जा रहा हूँ, आप तो फरमा रहे थे मैं सफर पर जा रहा हूँ और आपके ऊपर कोई सफर के आसार तो मौजूद नहीं है। और इमाम फरमा रहे हैं तू न समझा इस सफर से मुराद मौत का सफर, इस सफर से मुराद आखिरत का सफर है और ज़ात राह से मुराद आखिरत का ज़ात राह है। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा था तो ज़ादारो देखो ये है तेरा चौथा इमाम जो करबला को कभी न भूला, जो करबला को कभी न भूला। मैं बहुत कितना जुमला कहूँगा, जरा बता तो सही अपने घर में जब फूफियों की नजर पड़ती हो, जब बहनों को देखते होंगे तो क्या शाम और कूफा भूल जाएंगे?
وجہ ہے روتے روتے ساری زندگی روتے روتے ساری زندگی بیت گئی. اللہ جانے وہ وقت کتنا تلخ تھا جب برید ابن عبد الملک کی ذہن نے مولا کے بدن کو کھولنا شروع کر. امام نے بس ایک وصیت مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجیے. اپنے بیٹے امام باقر کو بلایا. بہت ساری وصیتیں کی. ایک وصیت یہ کی میری اس اونٹنی کا خیال رکھنا. میرے بیٹے باقر اس اونٹنی کا خیال رکھنا. کیوں؟ اس اونٹنی نے میرے ساتھ 20 حج کیے. میرے ساتھ 20 حج کیے اور مجھے کبھی تازیاں مارنے کی ضرورت. اور یاد رکھنا جب یہ فوت ہو جائے نا اسے جلدی سے دفن کر دینا. اس کے گوشت کو کوئی درندہ نہ کھائے. اس کے گوشت کو کوئی درندہ نہ کھانے پائے. کیوں؟ میں نے اپنے نانے کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا جو جانور عرفات 4 مرتبہ حج میں شامل ہوا ہو اس جانور کو اس ناکا کو اللہ جنت کی اونٹنیوں میں موجود. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو گوشت کو جانور کو درندہ نہ کھائے. اب ذرا پوچھ تو صحیح جب امام کی وفات ہو گئی اس اونٹنی نے کیا کیا؟ یہ ناکا گئی اور قبر امام زین العابدین پہ روئی. کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا اور قبر پہ رو 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 کے اپنی جان دے رہی تھی. امام پنجم آئے اس ناکا کو پکڑا. ایک مرتبہ پھر کھا لے. گھر تو چلی گئی لیکن اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. لہذا کچھ دیر زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی اور پھر چلی گئی اور اپنا سر پٹک پٹک کے امام کی قبر پر اپنی جان جانے آفرین کے حوالے کر دی. عزاداروں ہم تو ان جانوروں کی بھی عزت کرتے ہیں جو آل محمد سے وفا کرتے ہیں, جو آل محمد سے وفا کرتے ہیں. خدا بندہ ہم سب کو آل محمد کا وفادار تابعدار اور مطیع رہنے کی توفیق عطا فرما. الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا.